وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جب کسی مسئلہ میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ صادر ہو جائے تو وہ اس مسئلے میں اپنی منمانی کریں۔ کسی مومن کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یہ بات حلال نہیں ہے کہ اللہ کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے، اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دے، پھر اس فیصلے اور اس بات میں وہ اپنے اختیارات کو دخل دیں، یہ حلال نہیں ہے۔ جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یقیناً وہ کھلم کھلا گمراہی میں ہوگا۔ سورۃ احزاب ہے، آیت نمبر اس کی 36۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں اپنے اختیارات کو خاص کر ایمان والوں کے لیے عمل دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے قوانین میں اس کے وضع کرنے میں، اس کے بنانے میں کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کی شریعت اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو شامل نہیں کیا، تو پھر اس قانون کے مقابلے میں کسی کی بات کو تسلیم بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ اہل ایمان پر ضروری ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مقابلے میں اس سے پہلے نازل شدہ کوئی آسمانی دین ہو یا تحریف شدہ تورات کے کوئی احکامات ہوں یا تبدیل شدہ انجیل کی کوئی شریعت ہو یا کسی قوم کی کوئی مہذب تہذیب ہو یا کتاب و سنت کو نظر انداز کر کے دنیا میں لکھا گیا کوئی فقہی مجموعہ ہو، کتاب و سنت کو نظر انداز کر کے کوئی ذخیرہ فقہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے سامنے ان ساری چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جتنی ملتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہہ دیا کہ بعض تورات میں ایسی چیزیں ہم پاتے ہیں اور اہل کتاب سے ایسی باتیں سنتے ہیں جو بہت بھلی لگتی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان باتوں کو ہم نوٹ کر لیا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا، امتحوقون کما تحوقت الیہود والنصارى، اپنے دین کے بارے میں جو دلائل پر مبنی ہے، جو وحی پر مبنی ہے، اللہ کے حکم کی ساری توضیح میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں،
ابھی بھی اس دین کے بارے میں حیران و پریشان ہو، اس کو کافی نہیں سمجھتے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عمر کہہ رہے ہیں۔ عمر فقیہ آدمی ہے، اس کو ایک بات بھلی لگ رہی ہے، عمر مجتہد آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے سر کی چوٹی سے پاؤں کے انگوٹھے تک اس کو دین کے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ اس کو بعض باتیں اچھی لگ رہی ہیں، کس کی؟ اہل کتاب کی اچھی لگ رہی ہیں، وہ اچھا کہہ رہا ہے، عمر جیسا شخص رضی اللہ عنہ اچھا کہہ رہا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کر دیا۔ آپ غور کریں اس بات پر۔ ہم بہت سارے مسائل میں صریح احادیث کو چھوڑ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح فیصلوں کو چھوڑ کر، بعض دفعہ اپنے مسلک کی تائید میں بعض ان باتوں کے ساتھ چمٹنے کی کوشش کرتے کہ سیدنا عمر نے کیا ہے۔ یہ بہت سارا ملے گا آپ کو معاشرے میں، صحیح بات کو چھوڑ دیں گے، صحیح حدیث کو چھوڑ دیں گے، اور کیا کہیں گے؟ سیدنا عمر نے بھی تو کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں سیدنا عمر کی فقہ کو، یہاں فہم کو وہ چاہتے ہیں ہم لکھ لیں، وہ چاہتے ہیں ہم ان کو نوٹ کر لیں، لیکن اس فقہ کو وحی کی فقہ نے رد کر دیا ہے، لہذا وحی جس کو رد کرتی ہے اس کی بات کی پھر کوئی حیثیت رہ نہیں جاتی۔ اس لیے قرآن و حدیث کی بات کے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے مجتہد کی فقہ اگر ٹکرا رہی ہوگی تو ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ قرآن کی بات کو لے لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے لے، اور اس مجتہد کی فقہ کو چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم یہ عین ایمان ہے۔ سلف کی فقہ سے انکار نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی فقہ محمد الرسول اللہ کی حدیث ہے۔ سب سے بڑی سمجھ اور سب سے قیمتی رائے وہ کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے کہ ایک فقیہ، ایک مجتہد، ایک عالم، ایک امام جب کسی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے، رائے پیش کرتا ہے، اس کی رائے ایک شخصیت کی ہوتی ہے، وہ اپنے علم کی روشنی میں ایک بات بیان کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے وہ ہوتی ہے، رائے کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے وہ ہوتی ہے جو اللہ اپنے محمد کو دکھاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ ایک بات دکھا رہا ہے، اس رائے کے مقابلے میں، اس وضاحت کے مقابلے میں کسی کی بات اتھینٹک معتبر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرما دیا کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے، پھر وہ ان فیصلوں کے مقابلے میں اپنے اختیارات کو عمل دخل دے، یہ حلال نہیں ہے۔ اگر اس کتاب اللہ اور سنت رسول کے دلائل کے مقابلے میں کسی بھی اعتبار سے اپنے فیصلے کو عمل دخل دے گا، قرآن نے اس کو ضلالت کہا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلم کھلا گمراہی میں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، سیدنا عثمان کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی ہے کوفہ میں، ان سے ایک شخص نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، اس کی ایک پوتی ہے اور اس کی ایک بہن ہے، ان میں وراثت تقسیم کرنی ہے، آپ مسئلہ بتائیں
کہ ان کو کتنا کتنا حصہ ملے گا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی ہے، مجتہد ہے، صحابی ہے، عظیم صحابی ہے. انہوں نے اس مسئلے پر اجتہاد کیا. اجتہاد یہ کیا کہ قرآن نے واضح کیا کہ اگر بیٹی ایک ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے تو پوری جائیداد میں سے نصف حصہ بیٹی کو ملتا ہے. تو وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آدھی جائیداد بیٹی کو ملے گی. اس کے بعد پوتی رہ گئی ہے. چونکہ بیٹی موجود ہے لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ پوتی محروم ہے. چونکہ اصل موجود ہے تو پوتی کو محروم کر دیا، اس کو کچھ نہیں ملے گا. آدھی جائیداد بیٹی کو دے دو اور آدھی جائیداد جو بچ گئی ہے وہ بہن کو دے دو. لیکن ساتھ ساتھ چونکہ اجتہاد تھا، کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد تھا، فہم تھی، کہہ دیا کہ اعط ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود بھی یہاں موجود ہے، لہذا اس مسئلے کو اس کے پاس بھی لے جاؤ. سبحان اللہ. وہ لوگ مسئلہ لے کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. ابو موسیٰ اشعری یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ جاؤ گے، مجھے امید ہے عبداللہ بن مسعود بھی میرے اس بتائے ہوئے مسئلے کی موافقت کریں گے. اللہ اکبر. اپنے اجتہاد پر اس کو کافی یقین ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے مسئلہ بتلایا تو عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ انہوں نے بیٹی کو بھی دیا حصہ، بہن کو بھی آدھا حصہ دے دیا، لیکن پوتی کو محروم کر دیا. یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے. تو ساتھ کہنے لگے ضللت اذن وما انا من المہتدین اذ لا اقضی بما قضى اللہ رسول اللہ صلی اللہ بما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے پاس جو مسئلہ لے کے آئے ہو میں اس مسئلے کو اس پر فتویٰ دوں گا جس پر محمد رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے. اور اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے فیصلے پر فیصلہ نہ کروں تو مجھ سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہوگا. ان کو حدیث معلوم تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کیا؟ فرمایا آدھی جائیداد بیٹی کو دے دو، نصف حصہ، پوری جائیداد کا نصف حصہ بیٹی کو ملے گا، اور اس میں سے چھٹا حصہ پوتی کو بھی ملے گا، اور باقی جو جائیداد بچے گی وہ بہن کو ملے گی. اب فرق آپ سمجھ گئے ہوں گے. ابو موسیٰ اشعری آدھی جائیداد بیٹی کو دی اور آدھی جائیداد بہن کو دے دی، پوتی کو کیا کیا؟ محروم کیا. اور ابو موسیٰ اشعری کے فتوے اور اجتہاد کے مقابلے میں عبداللہ بن مسعود نے آدھی جائیداد بیٹی کو دی. قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر بیٹی ایک ہے تو آدھی جائیداد کی مالک ہے، اور پھر اس میں سے چھٹا حصہ پوتی کو دیا. چھٹا حصہ پوتی کو مل گیا، باقی جائیداد بہن کو دی. ان کے فتوے میں پوتی محروم تھی اور ان کے مسئلہ میں پوتی کو چھٹا حصہ مل رہا ہے. اور کہا میں نے جو فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. دلیل دی، حدیث سنائی، پیغمبر کا فرمان سنایا. وہ لوگ واپس ابو موسیٰ اشعری کے پاس گئے. ماحول دیکھیں، فتویٰ طلب کیا جا رہا ہے، ادھر بھی جا رہے، وہ اجتہاد کر رہے. مسئلے کا پتہ اگر نہیں ہے حدیث کا تو وہ اپنے سے بہتر عالم کی طرف ریفر کر رہا ہے. تحقیق کرے
اور جو مفتی فتویٰ دے رہا ہے وہ فتوے میں کیا لکھ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث، پیغمبر کا فرمان، اور ساتھ عقیدہ بتلا رہا ہے اپنا کہ مجھے حدیث رسول معلوم ہو اور اس کے باوجود میں اپنے اجتہاد پر، اپنے قیاس پر، اپنے استحسان پر فتویٰ دوں، اپنی سوچ اور اپنی فہم پر فتویٰ دوں، تو مجھ سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کسی مفتی کے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ ہم نے مفتی نام تو رکھ لیا، اپنے ساتھ لفظ چپکانا آسان ہے، لیکن فتویٰ طلب کرنے والوں کے سامنے سب سے پہلے کتاب و سنت کو پیش کرنا یہ مشکل کام ہے ہمارے لیے۔ فتویٰ ہم دینے کے لیے فوراً ایک مروجہ سوچ میں اپنے دماغ کو بھگانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں جس کیٹیگری کا مسلمان ہوں اس دائرے میں فتویٰ کیا چلتا ہے، میں جس امام کو مانتا ہوں اس امام نے فتویٰ کیا دیا ہے، میں جس فقہ کے دائرے میں زندگی گزارتا ہوں اس فقہ میں اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے یہی وجہ ہے امت آج ایسے فرقے میں بٹی ہے۔ ایک شخص قرآن و حدیث کا فتویٰ لے کر اپنے عالم کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا، تو فلاں فقہ والوں سے لے کے آیا ہے، میں اس کی فقہ کو نہیں مانتا، یہ جو تو فتویٰ لایا ہے اگر ہمارے فقہ کے مطابق ہوگا تو ہاں یہ فقہ یہ فتویٰ ٹھیک ہے، اور اگر ہماری فقہ کے مطابق نہیں ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مفتی کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس سے فتویٰ پوچھا جائے اور وہ فتوے میں کسی شخصیت کو مد نظر رکھے، کسی بزرگ کو مد نظر رکھے، اپنے کسی مروجہ استحسان کو مد نظر رکھے، یا اپنی کسی خاص فقہی طرز پر کتاب و سنت کے ذخیرے کے برعکس لکھی ہوئی کتاب کو مد نظر رکھ کر اس کو فتویٰ دے۔ اس کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سمجھے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس منصب پر مجھے کھڑا کیا ہے، میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں امت کی رہنمائی کرنے والا ہوں، میں جس مسند پر کھڑا ہوں بیٹھا ہوں یہ مسند چھوٹی سی نہیں ہے، میرے پاس قرآن و حدیث کی امانت ہے، میں امت کے سامنے وہ امانت ویسے پہنچا دوں جیسے محمد رسول اللہ نے آسمان سے نازل شدہ امانت امت کے سپرد کی۔ یہ حق ہے کہ نہیں مفتی کا؟ پھر ایک خاص دائرے کے ضمن میں فتویٰ کیوں دیا جاتا ہے؟ امت کا ذہن بھی میں نے بگاڑا، اس لیے آج محترم بھائیوں انتشار ہے امت میں، ہم اس امت کو اجتماعیت کی دعوت دیتے ہیں، کتاب و سنت کے دلائل پر مرکوز اور مستحکم فتویٰ لینے کی دعوت دیتے ہیں۔ آئیے اپنے مسائل کو قرآن و حدیث کے ان روشن براہین کے ذریعے حل کرو، اور جو مفتی، جو عالم، جو فقیہ، جو مجتہد آپ کو اپنے فتوے میں قرآن و حدیث کی دلیل لکھتا ہے، چھوڑ دے کہ یہ دینے والا کون ہے، اس کی علمی بساط کیا ہے، اس پر ٹھپا کس کا لگا ہوا، اس بات کو چھوڑ دیں۔ یہ دیکھیں کہ اس نے جو مجھے فتویٰ دیا ہے اس میں دلیل لکھی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، اور اس میں دلیل لکھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، اس پر مجھے ضد نہیں کرنی چاہیے۔ فلا وربک لا یؤمنون، قرآن ہے، اللہ قسم کھاتا ہے، فلا لوگوں جس فہم پر تم ہو، لا ویسی بات نہیں ہے، تم سمجھتے ہو بات کو رد کر دیں گے، نہیں مانیں گے، میرے مفادات ہیں، میرا بزرگ ہے، میرا برادری ہے، میرا خاندان ہے، میرا مذہب ہے، میرا امام ہے، اللہ کہتا ہے فلا، تیری سوچ پر کاٹا، مجھے میرے رب ہونے کی قسم وہ اس کو میں ایمان والا نہیں مانتا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک
فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لے ان امور میں جن میں ان کو اختلاف ہو گیا ہے۔ ہر شخص اس آیت کی ضمن میں دعوت دے رہا ہوں، ہر شخص اپنی ذات کی تشخیص کرے کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو میری طبیعت کیا چاہتی ہے، تشخیص کروں نا میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو مومن نہیں مانتا جو آپ کے دیے ہوئے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا، دل میں کجی محسوس کرتا ہے، دل میں تنگی محسوس کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کو مومن نہیں مانتا۔ اب کتنے فیصلے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، محترم بھائیوں، کہ میں ان فیصلوں کے آنے پر اپنے دل میں تنگی محسوس کرتا ہوں، تشخیص کروں اپنی۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ ان کو اگر ان کے عقیدے اور ان کی عبادت اور ان کے معاملات پر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سنایا جاتا ہے تو ان کے دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کاش کہ یہ آیت ہی نازل نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ اکبر، اس کو اس آیت کی روشنی میں اپنی تشخیص کر لینی چاہیے، یہ کتنا بیمار ہے، یہ لاغر ایمان ہے، کجی محسوس کرتا ہے، اپنے استحسان کو بیان کرتا ہے، اپنے قیاس کو مقدم رکھتا ہے، پھر علمی شگوفے چھوڑ کر اس نصوص کی باطل تعویل کر کے اپنے باطل عقیدے اور مذہب کی تائید کرتا ہے۔ اس کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوف دلایا ہے۔ فلا وربک، میں تیرے اس ایمان کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیرے ایمان کو تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے اور میرے سامنے میرے مفادات ہیں، کجی محسوس کر رہا ہوں تو پھر اپنی تشخیص میں کر لوں کہ میں ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے مریض ہوں، مریض۔ تعویلیں کرنا، کتاب و سنت کی واضح بات موجود ہے، واضح، کوئی اس میں دو راہ نہیں ہے۔ اس کی بے ڈھنگی تعویلیں کر کے اپنے مسئلے کی تائید میں تشکیک پیدا کرنا، امت میں تشکیک جانتے ہیں، شک پیدا کرنا۔ حالانکہ اہل علم کا کام یہ ہے کہ امت کے افراد میں اگر کوئی شکوک و شبہات کسی مسئلے میں پیدا ہو جائیں تو امت کے اہل علم کا کام یہ ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ان شبہات کو دور کرے، اور یہ عالم امت کے ذہنوں میں اشکال پیدا کرتا ہے، اس کو عالم نہیں کہتے۔ اللہ کہتا ہے فلا وربک، مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں اس کو مومن نہیں کہتا۔ تو محترم بھائیوں، اس آیت کی روشنی میں ہم تحقیق کر لیں، اگر ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات گراں ہے، بھاری ہے، تنگی محسوس کرتا ہوں، ثقل محسوس کرتا ہوں، اللہ کی بات تسلیم کرنے میں مفادات پر، مال پر، تجارت پر، شادی خوشی پر، یا میرے جو دائرے کھینچے ہوئے، مذہبی دائرے کھینچے ہوئے ہیں، ان دائروں میں جو میں نے اصول قائم کر رکھے ان پر کوئی آنچ آ رہی ہے اور میں کتاب و سنت کی بات کو رد کر رہا ہوں، تو اس آیت کی روشنی میں اپنی بیماری خود تشخیص کر لوں کہ میں بیمار ہوں، اللہ کے ہاں ایمان والا نہیں ہوں۔ فلا وربک لا یؤمنون، جو ایمان والا نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں صرف ایک ہی رستہ ہے، ایمان سے خالی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوبارہ عبداللہ بن مسعود کا دیا ہوا فتویٰ لے کر، مسئلہ لے کر جاتے، کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ مسئلہ بتلایا ہے اور یہ بات بھی کہی ہے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے مطابق اس نے فیصلہ دیا ہے۔
عبداللہ بن مسعود کا مسئلہ سن کر ابو موسیٰ اشعری مجتہد صحابی کیا کہتا ہے؟ فرمایا ساتھیوں یاد رکھو، جب تک عبداللہ بن مسعود زندہ ہے تمہارے لیے لائق نہیں ہے کہ تم اسے چھوڑ کر مجھ سے مسئلہ پوچھو. اس نے صحیح مسئلہ بتلایا ہے اور اسی سے ہی مسئلہ پوچھا کرو. مجتہد اپنے اجتہاد میں غلطی کر گیا، صحابی رسول ہے، غلطی نہیں کی. کوئی کہے غلطی کی ہے، خیر القرون میں غلطی کی ہے اور اس اجتہادی غلطی سے رجوع بھی کیا. غور کریں، رجوع بھی کیا، اڑ نہیں گئے، اپنے اجتہاد پر اڑ نہیں گئے، رجوع کیا. ایک مجتہد کا انصاف یہ ہے کہ وہ اجتہاد کرتا ہے، اس کی فہم ہے، لیکن اگر اس کو صحیح صریح روایت اور حدیث مل جائے تو پھر اس کو اپنے اجتہاد پر اڑنا نہیں چاہیے. آج ہم اڑ جاتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے صحیح روایت صحیح بات پہنچ گئی پھر ہم اڑ جاتے ہیں، پھر ہم تقاضے پیش کرتے. ماحول ایسا تھا، حالات ایسے تھے. اس کا معنی ہے کہ یہ شریعت قیامت تک کے حالات کے لیے نہیں تھی، اس زمانے کے حالات تک تھی. اب حالات بدل گئے ہیں تو شریعت اب ناکافی ہو گئی ہے. اب اس اسلام میں مجتہدین کے اجتہاد کی ایسی ضرورت پڑی ہے کہ اگر ان اجتہادات کو نہیں لیں گے، کسی ایک امام کے پیچھے چل کر اپنا دین نہیں سنبھالیں گے تو نعوذ باللہ دین کامل نہیں ہوگا. عجیب بات ہے، ایسا ناممکن ہے. یہ شریعت یونیورسل ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، کامل ہے، اللہ نے اس کو مکمل کیا ہے. اور پھر اتنی عظیم بات سیدنا سہل بن حنیف کے بارے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں. حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ عمرے کے لیے آتے ہیں، یہاں روک دیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے. آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، ایگریمنٹ ہو گیا 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے. تمہارا اگر کوئی مسلمان بھاگ کر ہمارے پاس آیا ہم واپس نہیں کریں گے، اور کافروں کا کوئی شخص بھاگ کر مسلمانوں کے پاس گیا ہم واپس کریں گے، واپس لے کے آئیں گے. یہ معاہدے تھے، معاہدے کی شکیں تھی. بہرحال اسی دوران میں ابھی معاہدہ ہو رہا تھا. ابو جندل ایک صحابی جو مسلمان ہو چکے تھے وہ بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ گئے. اللہ اکبر. کافروں نے کہا واپس کرو، معاہدہ ہو رہا ہے اور معاہدہ مان چکے ہو. بیڑیوں میں جکڑا ہوا، بیڑیاں توڑوا کے بیچارہ بھاگ کے آیا کہ مسلمانوں میں شامل ہو جاؤں. لیکن چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاہدہ فرما چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو پکڑ کر ان کے سپرد کر دیا. اب یہاں غور کریں، سہل بن حنیف کہتے ہم دیکھ رہے تھے، موت پر بیعت کر چکے تھے کہ نہیں، لڑیں گے، عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے. اپنا ساتھی بیڑیوں میں جکڑا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ وہ کون لے کے جا رہے، کافر لے کے جا رہے. سہل بن حنیف کہتے لوگوں اتہموا رأیکم علی دینکم، اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو، اپنی فہم کو دین پر مسلط نہ کرو. اگر دین پر رائے مسلط ہو سکتی ہوتی تو جس دن ابو جندل بیڑیوں میں جکڑا ہوا واپس جا رہا تھا ہم کبھی بھی اس کو واپس جانے نہ دیتے. ہم کیوں نہیں لڑے؟ ابو جندل کو کیوں جانے دیا؟ کہ معاہدہ محمد رسول اللہ نے کر رکھا تھا. ہمارے دل کی خواہش اگر دین پر مسلط ہو سکتی ہوتی تو اپنی رائے کو اس دن مسلط کرتے
कितनी हमीयत की बात थी। जोश, खून जोश मार रहा है, हमारा साथी काफिर पकड़ के ले जाए, अगर नबी के फैसले को रद्द करने की कहीं जरा बराबर गुंजाइश होती तो उस दिन नबी के फैसले को रद्द करके हम अबू जंदल को छुड़ा लेते। लेकिन हमने छुड़ाया, किसके फैसले का एहतराम किया? किसके फैसले का एहतराम किया? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले का एहतराम किया। यह एहतराम है। गैरत, हमीयत बोल रही है। हालात बड़े अजीब अबतर है। हत्ता के सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस एग्रीमेंट के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर क्या कहा था? उमर, फिर बात आ गई उमर की राय देखो। आकर कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना कमजोर मुआहदा, इतना पस्ती वाला मुआहदा कर लिया। हमारा दीन हमें पस्ती तो नहीं सिखाता। क्या पस्ती है? फरमाया अलैसु अलल बातिल, ये काफिर बातिल पर नहीं है, वनहनु अलल हक, और हम हक पर हैं। आपने फरमाया जी हां, काफिर बातिल पर है और हम हक पर हैं। फैसला कौन लिख के दे रहे? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस फैसले पर जज्बात किसके भड़क रहे? सैयदना उमर के। और क्या कह रहे? पूछ रहे क्या वो बातिल पर नहीं है? आपने फरमाया जी हां, बातिल पर है। वनहनु अलल हक, हम हक पर नहीं है। फरमाया जी हां, हम हक पर हैं। अगला सवाल किया अलैसा कत्लाहु फिन्नार, अल्लाह के रसूल अगर आज लड़ाई हो जाए, किताल हो जाए, इनके मरने वाले जहन्नम नहीं जाएंगे? आपने फरमाया हां, जहन्नम जाएंगे। वक़त्लाना फिल जन्नह, और अगर हम मारे गए तो हम जन्नत नहीं जाएंगे? फरमाया जन्नत जाएंगे। ये कौन कह रहे? सैयदना उमर कह रहे। और फैसला कौन करके बैठे? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैसला क्या है? फैसला ज़हरी आंखें क्या देख रही हैं कि मुसलमान हार गए, उमरा भी नहीं करने दिया, वापस भी पलटा दिया, फिर हमारा भाग के आएगा वो भी वापस लेंगे, तुम्हारा वापस आ जाएगा हम दे देंगे। ये फैसले ज़हरी सिक्के ऐसी लगती है कि मुसलमान पस्त हो गए, काफिर जीत गए। और यही वो सोच थी जो सैयदना उमर में आ रही है कि हमारे मकतूल जन्नत नहीं जाएंगे, फरमाया जन्नत जाएंगे। इनके मकतूल जहन्नम नहीं जाएंगे, फरमाया जहन्नम। फिर फरमाया ये दीन में पस्ती कैसी है? अल्लाह का अभी तक कोई हुक्म नहीं आया और यह फैसला कैसे हो गया? आप बतलाएं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था या इब्न खत्ताब, ऐ खत्ताब का बेटा उमर, इन्नी रसूलुल्लाह, रसूल मैं हूं, तू नहीं है। रसूल फैसला किसका चलेगा? ज़हरी तौर पर तू जो समझ रहा है समझता रहे, ज़हरी तौर पर तू इसको पस्ती समझ रहा है, जिल्लत समझ रहा है, ज़हरी तौर पर तू इसको नाइंसाफी का मुआहदा समझ रहा है, लेकिन रसूल तू नहीं है, रसूल मैं हूं। वल्लाहि लन युज़य्यनी अल्लाह ताला, अल्लाह की कसम, फैसला जो मैंने किया है मुझे उम्मीद है मेरा अल्लाह मुझे कभी रुसवा नहीं करेगा। पैगंबर के फैसलों में रुसवाई नहीं होती। उमर क्या कह रहे हैं? यहां उमर की सोच क्या है? आप एक मिनट के लिए सोचिए, अगर यहां पर नबी अलैहिस्सलाम ना होते और यहां पर अबू बकर ना होते और यह फैसला उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कर रहे होते तो क्या करते? फर्क समझा रहा हूं। एक उम्मती के इज्तिहाद और एक रसूल के फैसले के दरमियान फर्क को समझो। हमारे इमाम की फहम बहुत बड़ी होगी, हमारे इमाम का इल्म बहुत मजबूत होगा, लेकिन उमर की फहम से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता। उमर फैसला यह करना चाहते हैं, लड़ते हैं, तलवार निकालते हैं, फैसला होगा,
قتل ہوں گے یا قتل کریں گے، اس پستی کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ فیصلہ عمر کا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ عمر کا جوش ابھی ختم نہیں ہوا، اٹھ کے آتے ہیں کہاں؟ ابو بکر کے پاس۔ وقال له مثل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر کو بھی وہی باتیں کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تھی۔ ابو بکر نے بھی جواب دیا کہ عمر، آپ رسول نہیں ہے، محمد الرسول اللہ رسول اللہ ہے، اور اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ عمر کی فکر کہتی ہے کہ فیصلہ کچھ اور ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں سوچ الگ ہے، وہاں سوچ الگ ہے۔ اس لیے سہل بن حنیف اس موقع پر وہ صحابہ کرام کو سمجھا رہے، لوگوں اپنی رائے کو، اپنی فہم کو کتاب و سنت کے ظاہری نصوص پر مسلط نہ کرو۔ ظاہری حدیث جو سمجھ آ رہی ہے اس کو اسی طرح مان لو، اسی میں خیر ہے۔ اور مسلمانوں نے مانی۔ سہل بن حنیف کہتے ہیں ہم نے اپنی تلواریں کندھوں پہ رکھ لی تھی کہ اب لڑنا ہے، اور ہم سوچ رہے تھے لڑنے کے علاوہ کوئی فیصلہ فائدہ مند شاید ثابت نہ ہو، لیکن تھوڑا ٹائم گزرا تھا، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ پیغمبر منبر پہ چڑھے، آپ نے سورت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا لوگوں یہ صلح حدیبیہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے فتح قرار دے دیا۔ شریعت کی آنکھ سے دیکھیں، یہاں یہ کہتا ہے نہیں دیکھنا یہ بھی تو بزرگ ہے، انہوں نے بھی تو دین کو سمجھا ہے۔ پھر ستم یہ ہے کہ ان بزرگوں کو اس حد تک ہم لے جاتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کی واضح نصوص کے مقابلے میں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ ان کے برعکس اگر ہمارے بزرگ نے، امام نے کوئی بات کہی ہے تو فتویٰ اس پر صادر کیا جائے۔ بلکہ امت کو تو ہم نے اب ان بزرگوں اماموں کے دائرے میں ایسا جکڑ دیا ہے کہ اس دائرے سے جو باہر نکلے گا گویا کہ وہ اسلام کے راستے سے ہی نکل گیا۔ یہاں اس اسلام کی اس دعوت پر کوئی خارج نہیں ہے، کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، کوئی خارج نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی پیروی کا توق جب تک اپنے گلے میں نہیں ڈالے گا، نہ امام کی امامت معتبر ہے، نہ کسی مجتہد کا اجتہاد معتبر ہے، نہ کسی فقیہ کی فقہ معتبر ہے، جب تک وہ اپنے گلے میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا توق نہ پہن لے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، مکہ کا ایک قبیلہ، قریشیوں کا ایک قبیلہ ہمس قبیلہ تھا، یہ حج بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں صرف یہ واحد طبقہ ہے، واحد قبیلہ تھا جو لباس پہن کر طواف کرتا تھا، اور کسی کو اگر کسی مرد کو یا عورت کو یہ لباس دیتے تھے تو وہ پہن کے طواف کر سکتا تھا، جس کو یہ لباس نہیں دیتے تھے وہ ننگا طواف کرتا تھا۔ یہ وہ قبیلہ ہے، یہ بڑا معتبر قبیلہ تھا، حج بھی کرتے تھے۔ انہوں نے حج کے موقع پر یہ ایک کام کرتے تھے، وہ کام کیا تھا کہ یہ مزدلفہ تک جاتے تھے، عرفات میں نہیں جاتے تھے، چونکہ عرفات کا اکثر حصہ حرم سے باہر ہے، ایک تھوڑا سا حصہ حرم کے اندر ہے، حدود حرم سے باہر ہے۔ یہ حج کے موقع پر مزدلفہ میں رہتے تھے، منا مزدلفہ حدود حرم میں یہاں رہتے تھے، اس حدود حرم سے باہر نہیں نکلتے تھے، اور کہتے تھے نحن قتیل اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے معزز ہیں، ہمسائے ہیں، ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ہم معتبر لوگ ہیں، لہذا حدود حرم سے ہم باہر نہیں نکلیں گے۔ باقی لوگ سارے قریشی دوسرے لوگ حدود حرم سے باہر عرفات میں جاتے تھے، یہ نہیں جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جب شریعت آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قرآن کی اس آیت کے ساتھ ان کے اس عمل کی تردید فرما دی. فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس. لوگوں نہیں، یہ اللہ کے حکم ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ حج ہے. حج اصول ضوابط اور اس شروط پر ہوگا جو شروط شریعت نے دی ہے، جو اسلام نے دی ہے، جو وحی کے ذریعے اللہ نے تعلیم دی ہے. حج اس کے مطابق ہوگا. اگر تم اپنی سرداری، اپنے بڑے پن کی وجہ سے حدود حرم سے باہر نہیں جاتے، جہاں سے لوگ نکل کے آتے ہیں، تم اگر وہاں نہیں جاؤ گے تو تمہارا حج شرعی تقاضوں کے مطابق حج نہیں کہلائے گا. چاہے کوئی بڑا ہو، چاہے کوئی چھوٹا ہو، چاہے کوئی سردار ہو، چاہے کوئی مجتہد ہو، چاہے کوئی امام ہو، اس کو جتنے اسلام کے احکامات ہیں ان اس احکامات کی روشنی میں جس چیز کو فالو کرنا ہے وہ اللہ کی وحی ہے. وہ حج حج نہیں ہے جو دلیل کی روشنی میں نہیں ہے. وہ زکات زکات نہیں ہے جو دلیل کی روشنی میں نہیں ہے. وہ نماز نماز نہیں ہے جو کتاب و سنت کی دلیل پر نہیں ہے. یاد رکھ لے، ان ساری چیزوں کو اسلام رد کرتا ہے. نہ صرف رد کرتا ہے بلکہ اسلام کہتا ہے یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے کہ تم نے اپنے عقائد، اعمال، معاملات کی بنیاد وحی سے ہٹ کر رکھ لی ہے. یہ گمراہی، اسلام اس کو رد کرتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج میں نے اپنے لیے خاص خاص دائرے کھینچ رکھے. امت کو کیا سکھایا، کیا پڑھایا کہ گویا کہ چند ایک لوگ ہیں اسلام میں جن کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا ہے. اگر اسی راستے سے نہیں جائیں گے تو شاید آپ کو اصل دین نہ ملے. کسی کے پاس سیدھا رستہ ہے، کسی کے پاس دایاں رستہ ہے، کسی کے پاس بایاں رستہ ہے. ہم کہتے ہیں اس رستوں پر چلو گے تو دین ملے گا، اور پھر ستم یہ ہے ایک لکیر لگا دی ہے بس اسی رستے سے دائیں بائیں نہیں. ہم کہتے نہیں، اس لکیر پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی ہے اور دائیں بائیں لکیریں کھینچ کر کہا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. دلیل کا رستہ میرا رستہ ہے. جو دائیں بائیں رستے ہیں ہر رستے پر شیطان بیٹھا ہے. دائیں بائیں مڑو گے شیطان کے چنگل میں پھنس جاؤ گے، اور اگر سیدھے دلیل پر چلو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ. اس لیے ہم کہہ بیٹھے، اتنی محبت میں آگے بڑھ گئے امت کو یہ رستے دکھائے. ہم نے کہا دین کی جو اصل فقہ ہے، دین کا جو اصل نچوڑ ہے، اس کا کھیت عبداللہ بن مسعود نے لگایا. یعنی دین آپ کو سر ملا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ ہم نے کہا، امت کو سکھایا، بتایا. دین فقہ کا کھیت عبداللہ بن مسعود نے لگایا. اس کے شاگرد علقمہ نے اس کھیت کو سینچا، گوڈی کی، پانی دیا. اس کے شاگرد علقمہ نے اس کھیت کو سینچا. اس کے بعد ابراہیم نخعی آئے، اس نے اس کھیت کو کاٹا. حماد آئے اور اس نے اس کے دانے اور بھوسے کو الگ کیا. غور کرے ذرا بات. دین چل رہا ہے، امت کے پاس آ رہا ہے. ایک عبداللہ بن مسعود نے کھیت لگا دیا، علقمہ نے اس کھیت کو سینچا، ابراہیم نخعی نے اس دین اور فقہ کے کھیت کو کاٹا، اور اس کے بعد ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حماد رحمہ اللہ آئے تو انہوں نے دانے اور بھوسا الگ کیا. امام ابو حنیفہ آئے، انہوں نے ان دانوں کو پیسا. امام ابو یوسف آئے، انہوں نے اس کو گوندا، اس کو گوند دیا. اور امام محمد آئے، اس نے اس کی روٹیاں پکائی اور ساری امت کھا رہی. لے جی، دین کی روٹیاں جب تک آپ کو اس فقہی دائرے سے نہیں ملتی ہے باقی سارے بھوکے رہیں گے اگر وہ اس لائن سے دین کو نہیں لیتے. محترم بھائیوں، سمجھنے کی باتیں. ہم کہاں امت کے گردنوں میں یہ توق ڈال رہے ہیں؟ ایک شخصیت کا توق، دو شخصیتوں کا توق.
ایک مجتہد اور امام کے پیچھے ساری زندگی اس کی بات کو حرف آخر سمجھنا. آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی وحی کی تعلیم میں دین کو سمجھیے. اللہ کی کتاب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، سلف کی فقہ سے انکار نہیں ہے. اس فقہ اور فہم کو ضرور لیجئے، لیکن کتاب و سنت کے دلائل کو مقدم رکھیے. یہ دعوت اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اور صحابہ کرام نے پیش کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. وما علینا.